کیا عورتیں مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خواتین کا مسجد میں آنا پسند نہیں تھا۔ آپ اپنی بیوی کو منع کرتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ روکنا اور روکنے کی کوشش کرنا صریح الفاظ میں نہیں، یعنی ایسے نہیں کہتے تھے کہ تو مسجد مت جا، دیگر ہیلے بہانوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کی بیوی کہتی تھی کہ اگر تمہیں روکنا ہے تو صاف صاف بولو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صاحب شریعت تھی، صاحب شریعت تھی۔ اللہ نے آپ کو نبی و رسول بنایا تھا، آپ کو کتاب و حکمت عطا کی تھی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی مسجد میں جا کر دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتی تھی، اور نماز بھی باجماعت پڑھا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا میرے پیچھے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں پڑھو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی چھوٹی سی کوٹھری ہو اس میں پڑھو۔ بہتر کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کسی کی امامت ہو سکتی؟ مسجد نبوی جہاں ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کا ثواب اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا میری اقتداء میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، تم اپنے گھر میں پڑھو، اپنے گھر کی کسی کوٹھری میں پڑھو۔ ظاہر بات ہے، ہم نماز کیوں پڑھتے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے۔ اب اگر عورتوں کو اجر و ثواب گھر پر نماز پڑھنے میں زیادہ مل رہا ہے تو ان کو کہاں نماز پڑھنا چاہیے؟ گھر پر پڑھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے وصال کے بعد عورتیں جو مسجد میں آتی تھی ان کو دیکھ کر کے کہتی تھیں کہ اگر اللہ کے رسول آج اس وقت ہوتے اور ان عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، عورتوں کے لیے جنازے کی حاضری نہیں ہے، عورتوں کے لیے نماز ہے اپنے گھر کی، اور ان کو جو ہے جمعہ جماعت جنازے میں حاضری نہیں، اور اللہ پاک ان کو بغیر حاضری کے اجر عطا کریں گے۔ یعنی ہم لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے لیے مسجد میں آتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ سب کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اللہ پاک پورا اجر عطا کرتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کا مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر پڑھیں۔ آپ کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس صحابی سے تھی؟ بیویوں میں حضرت عائشہ سے اور صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے۔ نماز میں کتنا ہنسو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آواز پیدا ہو گئی، نماز میں ہنسے، آواز آ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر قہقہا لگا کر کے ہنس دیے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسکرانے سے جس میں آواز پیدا نہیں ہوتی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب امام رکوع میں چلا جائے تو ہم تکبیر کہہ کر فوراً رکوع میں چلے جائیں تو کیا وہ رکعت مانی جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا یعنی رکوع میں شرکت مل گئی تو اس کو رکعت مل گئی۔
موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے حدیث مسلسلات کی سند کس استاد سے لی ہے؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ رات کے وقت بال کاٹنے کے بعد فجر کی نماز بغیر نہائے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ بال کٹانے کے بعد یا ناخن کاٹنے کے بعد نہانا ضروری نہیں۔ کیا حافظ قرآن اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا؟ انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے قرآن پاک حفظ کیا، اسے آخر عمر تک یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا اور اپنے ساتھ ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کیا ظہر اور عصر میں قرآن یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا امام صاحب بھی کرتے ہیں؟ ہاں، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، امام صاحب تو کرتے ہی ہیں۔ ہر وہ شخص جو نماز پڑھائے یعنی امامت کرے یا تنہا نماز پڑھے اس پر قرات فرض ہے۔ کیا موبائل دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ بیان کرنے کے لیے عالم مفتی ہونا ضروری ہے؟ ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ جو چیز آپ بیان کر رہے ہو اس کا صحیح علم ہونا چاہیے تو آپ بیان کر سکتے ہو۔ آپ کے پاس عالم کی ڈگری نہیں ہو تو بھی آپ بیان کر سکتے ہو، مفتی نہیں ہو تو بھی بیان کر سکتے ہو، مگر معلومات صحیح رہنی چاہیے، ٹھوکم ٹھاک نہیں۔ میں نے ایک بیان سنا ایک اجتماع میں، بیان کرنے والے نے یہ کہا کہ قیامت کے دن جنتیوں کے چہرے پر تل ہوگی۔ تل سمجھتے ہو نا؟ ایک ہوتا ہے کھڈا، جب مسکراؤ تو رخسار پر گال پر گڈھا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو چہرے پر تل۔ چھوٹے بچوں کو کاجل لگا دیتے ہیں، نقطہ، اس سے خوبصورتی بڑھتی ہے، دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ تو جنتیوں کو تل لگائی جائے گی، اور وہ تل ہوگی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کھال کی۔ حضرت بلال کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ حضرت بلال کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ان کی کھال سے جنتیوں کے چہرے پر تل لگائی جائے گی۔ اور بھی کچھ باتیں انہوں نے اسی طرح کی کہی۔ بیان ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کھال اتاری جائے گی، جب ہی لگائیں گے نا، بغیر کھال اتارے تو تل لگائی نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا یہ لائے کہاں سے تم؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لائے کہاں سے؟ بولے میں نے سنا ہے۔ تو سنی سنائی بات بیان کرنے کی اجازت نہیں، علم صحیح ہونا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ گھر میں سفید مرغا رکھنے سے گھر کی بلا ٹلتی ہے اور گھر کا جھگڑا دور ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کالا رکھیں گے تو پھر زیادہ جھگڑا ہوگا۔ اگر سفید مرغا پالنے سے بلا ٹلتی ہو، جھگڑا ختم ہوتا ہو، تو جہاں کالا مرغا مرغی پالتے ہوں گے وہاں تو بلا مصیبت آئے گی اور جھگڑا پیدا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ قرآنی آیت یا دعا یاد کرنے کے لیے کاغذ پر لکھتے ہیں یا حدیث وغیرہ کاغذ پر لکھتے ہیں، اور یہ کاغذ خراب ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم یا قرآن کریم کی آیت یا دین کی بات کسی کاغذ پر لکھی ہو اور وہ بوسیدہ ہو جائے تو اس کو دفن کر دینا چاہیے، اس کو دفن کرنا چاہیے۔ اسی لیے لوگ بوسیدہ قرآن پاک پھٹی قبر میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ اس میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ گڑھا کھود کر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دینا چاہیے، یا بہتے ہوئے پاک پانی میں بہا دینا چاہیے۔ میں سوتے سوتے نیند میں سجدے کی حالت میں ہو جاتا ہوں اور مجھے ہوش نہیں رہتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اوندھا سونے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ جو ہے
ایسے سکڑ کر کے سوتے ہیں، ہاتھ پیر سمیٹ لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے سجدے کی حالت میں آ جاتے ہیں. یہ ایک غیر فطری عمل ہے، لیکن آدمی نیند کی حالت میں کر رہا ہے. اس لیے کیوں ایسا ہوتا ہے یہ تو نہیں میں بتا سکتا، لیکن ایسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں. گھر میں مچھلی گھر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جانوروں کا پالنا منع نہیں ہے. آپ مچھلی پالو اور کوئی جانور پال سکتے ہو، لیکن جانور اگر پالا جائے تو اس کے کھانے پینے کا اور اس کی حفاظت کا خیال رکھا جائے. جانور اگر بھوکا رہے تو وہ سیدھے اللہ سے شکایت کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت میں اور جہنم میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو بڑی نیک متقی پرہیزگار تھی. رات رات بھر نماز پڑھتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، لیکن جہنم میں تھی. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اس نے ایک بلی گھر میں باندھ رکھی تھی، اس کو کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی. اس کی سزا میں اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا. اور ایک طوائف یعنی دھندا کرنے والی گنہگار عورت جنگل سے گزر رہی تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان تھی. کنواں ملا، رسی ڈول نہیں تھا، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے رسی بنا کر کے اپنے پیر کا چمڑے کا موزہ اتار کر کے اس میں باندھ کر لٹکا کر پانی نکال کر کے پیا. تو جو پانی نیچے زمین پر گرا تھوڑا سا گیلا ہو گیا، تو ایک پیاسا کتا آ کر کے وہ گیلی زمین چاٹنے لگا. اس نے دوبارہ موزہ ڈال کر کے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھائی تو اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. اس لیے جانور پالنا منع نہیں ہے، لیکن اگر جانور پالا جائے تو پھر اس کے کھانے کا، پینے کا اور موسم سے حفاظت کا انتظام بھی کیا جائے. میں ایک فارماسسٹ ہوں. ہمارے شہر کی 80-90% میڈیکل دوسروں کے لائسنس پر چل رہی ہے، جو کہ غیر قانونی ہے. اس میں جو فارماسسٹ ہوتا ہے وہ اپنا لائسنس کرائے پر دیتا ہے، جس پر دوسرا شخص میڈیکل چلاتا ہے. اس کا شریعت میں کیا حکم ہے اور اس کرائے کے پیسے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ماضی میں اس کی علماء اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن آج پوری دنیا میں اس کا چلن ہو گیا ہے. اور ایک آدمی آپ کی ڈگری پر لائسنس لے کر کے اپنی دکان چلا رہا ہے تو اس کا بیس آپ کا لائسنس ہے. اگر آپ کا لائسنس اس کو آپ نہ دیں تو وہ میڈیکل نہیں چلا سکتا. علماء نے اس میں راستہ نکالا ہے. راستہ یہ نکالا ہے کہ جس کا لائسنس ہو وہ وہاں پہ کچھ ڈیوٹی بھی کرے، گھڑی گھنٹہ جا کر کے وہاں ڈیوٹی بھی کرے جس کا لائسنس ہے، تو اس کے لیے کرایہ لینا جائز ہو جائے گا. ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ عورتوں کو پریگنینسی اور نشہ آور دوائیاں بھی اسی لائسنس پر بیچی جاتی ہے. تو اس کا گناہ اور وبال کس کو ہوگا؟ جو میڈیکل چلا رہا ہے اس کو، یا جس کا لائسنس ہے اس کو، یا دونوں کو. جو آدمی بیچ رہا ہے، دکان چلا رہا ہے میڈیکل، اس کو ہوگا، لائسنس والے کو نہیں ہوگا. اس نے تو جو ہے دیا ہے، جیسے کسی نے آپ کو مکان کرائے پہ دیا، آپ اس کے اندر اگر جوا کھیلے اور رات کے اندھیرے میں آپ جو ہے وہاں غلط کام کریں اور کروائیں، تو جس کا مکان کرائے پر لیا ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا. گناہ کرنے والے کو ہوگا جو وہاں کرائے پہ لے کے رہ رہا ہے اور کر رہا ہے. اس لیے اگر لائسنس آپ نے کرائے پر دیا ہے، اس پر اگر وہ جو ہے کتا گولی بیچتا ہے یا اسی لائسنس کے اوپر جو ہے دوسری پی جانے والی دوائیں جو نشہ آور ہوتی بیچتا ہے، تو بیچنے والا گنہگار ہے، لائسنس والا نہیں. بعض اوقات میڈیکل والے کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ ایسی نشہ آور چیزیں دوائیں دے دیتا ہے، تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اگر ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ اس کو یہ دوا دی جائے، یہ بیماری ہے، تو گناہ نہیں ہے. اور اگر بیماری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لے جا رہا ہے تو نشے کے لیے لے جا رہا ہے، تو گناہ ہے.
جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں مرحوم کے لیے، تو ان کا ثواب مرحوم کو کس طرح پہنچتا ہے؟ کیا وہ قبر میں خوش ہوتے ہیں؟ ثواب تو اللہ پاک پہنچاتے ہیں۔ ایصال اوصل یوصلو، ایصال کے معنی آتے ہیں پہنچانا۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا۔ آپ نے کوئی نیک کام کیا اور پھر نیت یہ کر لی کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو یا فلاں مرحومین کو عطا فرما، تو اللہ پاک پڑھنے والے کو، کرنے والے کو بھی ثواب دیتے ہیں اور اتنا ہی اپنے پاس سے مرحومین کو عطا کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ان کو نیکیاں پہنچتی ہیں تو وہ قبر میں خوش ہوتے ہیں۔ میں نے بہت گناہ کیے تنہائی میں، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر وغیرہ سے، مگر اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں نے سچی پکی توبہ کر لی۔ اب اللہ کی توفیق سے گناہ سے بچ رہا ہوں، نیک اعمال بھی کر رہا ہوں، تو کیا اللہ میرے سارے کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے؟ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے سچی توبہ شرط ہے، اور سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، پکی نیت کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اگر پھر گناہ ہو جائے نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے، پھر توبہ کر لے، یعنی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کرتے رہو گے تو شیطان مایوس ہو جائے گا، یار جب میں اتنی محنت کر کے اس سے گناہ کرواتا، یہ گناہ کر کے پھر معافی مانگ لیتا۔ آپ توبہ کر لو گے، ایک وقت آئے گا شیطان تم سے گناہ کروانا چھوڑ دے گا۔ استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ کوثر 15 بار۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کفارے کے لیے نماز کافی ہے۔ یہ غلط بات بغیر صفحے والی ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ میری پگار 20,000 مہینے کی ہے، میں گھر پر 15,000 روپے، میرے گھر پر 15,000 روپے معلوم ہے، اوپر کے 5,000 میں سے میں غریب، مسکین اور مسجد میں چندہ دیتا ہوں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ آپ جو کچھ کماتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے، اس میں سے جو گھر پر دینا چاہیں وہ گھر پر دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ ہمت کر کے بتاؤ، جھوٹ مت بولو کہ میری پگار 15,000 ہے، بولو 20,000 ہے، میں گھر میں 15 دوں گا، 5 میں اپنے ضروریات اور دیگر کار خیر کے لیے رکھوں گا، ایسا بولو، چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں گھر پر بتا دوں اپنی پگار تو گھر والے پوری پگار لے لیں گے، پھر میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ بتاؤ، اتنی مجبوری کی بات نہیں ہے، جب تو کما رہا ہے تو بولو کہ میں 15 ہی دوں گا، 15 کے اوپر نہیں دوں گا تو مان جائیں گے وہ لوگ، اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ماں باپ اتنے سخت دل نہیں ہوتے کہ زبردستی گردن دبا کر کے پورا رکھوائیں گے۔ میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی کماؤں گا اس کا 10% آپ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس لیے میں صدقے کا حساب رکھتا ہوں تاکہ صدقہ دینے میں کمی بیشی نہ ہو۔ کیا صدقے کا حساب رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں۔ اگر شوہر صاحب حیثیت ہے مگر کسی مسئلے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا، لیکن بیوی صاحب حیثیت ہے، کیا وہ شوہر کو چھوڑ کر حج کر سکتی ہے؟ شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے اس کے حج پر جتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے
اور اسی طرح اتنا ہی پیسہ اور بھی ہو جو اپنے محرم کو حج کرا سکے تو اس پر حج فرض ہوگا، ورنہ یعنی دو آدمیوں کا حج کا پورا خرچہ اگر اس کے پاس ہوگا تو عورت پر حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر فرض حج ہے عورت پر تو پھر شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، پوتے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، نواسے کے ساتھ حج پہ جا سکتی۔ اور اگر نفل حج ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر حج پہ نہیں جا سکتی۔ کسی بھی مکان یا زمین کے نیچے کہا جاتا ہے کہ یہاں خزانہ ہے، مٹکا ہے، ڈیگ ہے، اس پر سانپ